آج ہم آپ کو پلے آف تک پہنچنے والی پہلی ٹیم پیش کرتے ہیں۔ پی ایس ایل 8 لاہور قلندر اس پاکستان سپر لیگ کے رواں سیزن 8 میں بالکل ہی ایک نئے روپ میں نظر آئی ہے، جہاں قلندرز کی بولنگ سائیڈ اسی دوسری ٹیموں پر برتری دلاتی ہے، وہیں اس کی جارحانہ بیٹنگ سائیڈ اسے ایک مخالف ٹیم کے سامنے ایک پہاڑ جیسا ہدف کھڑا کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ سنچرز کو لاہور میں کھیلے گئے میچ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے لاہور قلندر نے ملتان سلطان کو جیت کے لیے 181 رنز کا ہدف دیا اور پھر بآسانی سلطان کو چت کرتے ہوئے 21 رن سے فتح اپنے نام کر لی۔ فخرزمان اپنا رنگ نہ دکھا سکے اور سیمن گل کی دوسری بال پر ہی تھرڈ مین کی پوزیشن پر اسامہ میر کو اپنا کیچ تھما بیٹھے، تو ان کے بعد آنے والوں نے اپنا کردار خوب نبھایا اور ابتدائی 2 نقصان کے باوجود اوسط کو نہیں گرنے دیا۔ ناظرین، مرزا طاہر بیگ کا ساتھ دینے عبداللہ شفیق آئے اور دونوں نے 50 رنز کی شراکت قائم کر کے اپنی ٹیم کو اچھی بنیاد فراہم کی، لیکن اسی اسکور پر طاہر بیگ 17 رنز بنانے کے بعد احسان اللہ کے ہاتھوں اپنی وکٹ گنوا بیٹھے۔ اس کے بعد عبداللہ شفیق نے ایک منجھے ہوئے بیٹسمین کی طرح سیم بلز کے ساتھ 69 رنز کی شراکت قائم کر کے بڑے ہدف کی طرف سفر یقینی بنایا۔ عبداللہ شفیق نے 48 اور بلز نے 35 گیندوں پر 54 رنز کی اننگ کھیلی۔ ملتان سلطان نے افتتاحی اوور میں اپنی بولنگ کے قلندر کی ٹیم کو بریک ضرور لگائی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ قلندر کسی صورت اپنے پسندیدہ ہدف 200 کو عبور نہ کر سکے، مگر پھر جس طرح قلندر نے سلطان کے بلے بازوں کے گرد گھیرا تنگ کیا تو 180 بھی پہاڑ جیسا ہدف ہی ثابت ہوا۔ ملتان سلطان نے پاور پلے کی ابتدائی اوور میں اچھی پرفارمنس دکھائی، مگر پھر یکے بعد دیگر وکٹیں ایسی گریں کہ جیسے سلطان کے بیٹسمین گیم کا اسکرپٹ ہی بھول بیٹھے۔ اس میں قلندر کے مستعدی نے مزید سلطان کو مشکل میں ڈالا جب ریویو کے ذریعے امپائر کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے پڑے اور سلطان کے خلاف ابتدائی فیصلے تبدیل کرتے ہوئے انگلی ہوا میں بلند کرنی پڑی۔ لاہور قلندر کے خلاف سلطان 159 رن ہی بنا سکے۔ اس جیت کے ساتھ ہیں کہ لاہور قلندر پلے آف مرحلے تک پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ ناظرین، یہاں پر بتائیں کہ کرکٹ تجزیہ کار نے اس جیت کو قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی اور سپنر راشد خان کی کارکردگی سے جوڑا ہے۔ راشد خان نے میچ کے بہترین کھلاڑی ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ انہوں نے 4 اوورز میں 15 رنز دیے اور 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی طرف راہ دکھائی۔ ناظرین، کرکٹ کی گہما گہمی جاری ہے۔ دوست احباب اوپر تلے کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، ٹائٹل کی دوڑ تیز تر ہو چلی ہے اور سرفراز احمد کسی ڈھلتی شام کے اداس کے سائے کی طرح وکٹوں کے پیچھے ہی کھڑے رہے ہیں۔ وہ سرفراز جو پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے کامیاب ترین T20 کپتان رہے ہیں، جنہوں نے اس قوم کو اکلوتی ICC چیمپئن ٹرافی جتوائی، جن کی ٹیم نے متواتر فتوحات کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا اور تا دیر رینکنگ میں پہلے درجے پر قابض رہی، وہی سرفراز اب بجھے بجھے سے نظر آئے ہیں۔ جن لڑکوں نے ان کی قیادت میں T20 کرکٹ کھیلنا سیکھی، وہ سبھی اب اپنی اپنی جگہ تناور درخت بن چکے ہیں اور سرفراز احمد کو انہی کے حربوں سے پچھاڑ رہے ہیں۔ اور سربراہ معین خان بھی ڈائری لکھ لکھ کر تھک چکے ہیں اور قریب ہی کہ ایک قلم ہی توڑ نہ ڈالیں، مگر فتح ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پاس تک بھٹکنے کو تیار نہیں۔ نہ ٹیم سلیکشن ٹھیک سے ہو پا رہی ہے اور نہ اوور کی بانڈ متاثر کن ہے اور نہ ہی فیلڈنگ میں وہ مہارت جھلک رہی ہے کہ حریف بلے بازوں کو ہنر آزمانے پہ مجبور کیا جا سکے۔ گلیڈیٹر کے لیے یہ PSL سیزن وہ سب کچھ لے آیا ہے جو ان کی سرشست میں ہی نہیں تھا۔ ملتان سلطان کی نو آموز فاسٹ بولنگ اور محمد رضوان کی قائدانہ صلاحیتوں نے بڑے بڑے حریفوں کے فہم کو مات کر رکھ دیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ حسب روایت ٹورنامنٹ کی چال کے ساتھ ساتھ اپنا ردم ترتیب دے رہی ہے۔ لاہور قلندر کی فاسٹ بولنگ اور راشد خان کی اسپن کا بھی جال ہے، اپنے ٹائٹل کی دفاع کا کیس مضبوط کر رہے ہیں۔ بس اسی بھرے میلے کے بیچ اگر کوئی یکسر تہی دامن ہے تو وہ کراچی کنگ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ہیں۔
کنگز اس بار بھی اپنی شہرت سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے ساری توجہ کرکٹ کے میدان کے بجائے میڈیا کا بازار گرم کرنے پر مرکوز ہے۔ ناظرین، اب اگلے میچوں میں دیکھتے ہیں کہ فائنل تک کون سی ٹیم پہنچتی ہے جو بہتر کارکردگی کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔